ایک شہر مکہ جہاں ایک نیا پیغام گونج رہا تھا، اور اس پیغام نے شہر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا تھا۔ کہانی کے مرکز میں ہیں عمر ابن الخطاب، قریش قبیلے کے ایک بہت ہی طاقتور اور روبدار سردار۔ سوچیے، ایک شخص تلوار ہاتھ میں، غصے سے لال، اور اس کا رخ صرف ایک طرف ہے، نبی اکرم کی طرف۔ کیوں؟ کیونکہ وہ انہیں قریش میں اس نئی پھوٹ کا ذمہ دار ٹھہراتے تھے۔ تو کہانی کا پہلا حصہ شروع ہوتا ہے جہاں عمر ایک ایسے زبردست دشمن کے روپ میں سامنے آتے ہیں جو اس نئے پیغام کو، اس نئی تحریک کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ لیکن ان کے سفر میں ایک عجیب موڑ آیا۔ کسی نے انہیں راستے میں روکا اور کہا، محمد تک جانے سے پہلے ذرا اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہاری اپنی بہن فاطمہ اور ان کے شوہر تمہارا دین چھوڑ چکے ہیں۔ اور بس یہی سے کہانی کا رخ پلٹتا ہے۔ ان کی بہن کے گھر پر ایک ایسی تکرار ہونے والی تھی جو تاریخ کا دھارا بدل دے گی۔ جب وہ دروازے پر پہنچے تو اندر سے کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، وہی الفاظ جنہوں نے مکہ میں ہلچل مچا رکھی تھی۔ ان کا شک یقین میں بدل گیا اور غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ اب دیکھیے، یہ صرف ایک بھائی بہن کا معاملہ نہیں تھا، یہ دراصل پورے مکہ کی کہانی تھی۔ ایک طرف پرانی روایات، آباء و اجداد کے طریقے، اور دوسری طرف ایک نیا انقلابی پیغام، خدا صرف ایک ہے۔ عمر غصے میں آگ ببولا تھے، لیکن ان کی بہن فاطمہ وہ بالکل نہیں گھبرائیں۔ انہوں نے انتہائی جرأت کے ساتھ ان کے منہ پر کہہ دیا، ہاں، ہم مسلمان ہو چکے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور یہاں سے غصہ پگھلنا شروع ہوتا ہے اور اس کی جگہ ہیبت لے لیتی ہے۔ یہ کہانی کا وہ موڑ ہے جہاں دل کی تبدیلی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ بہن کی یہ ہمت، یہ یقین، اس نے عمر کو اندر سے ہلا کر رکھ دیا۔ جو غصہ تھا وہ ٹھنڈا پڑنے لگا، اور اب ان کے اندر ایک نیا سوال اٹھا، آخر ایسا کیا ہے ان الفاظ میں؟ انہوں نے کہا، لاؤ مجھے دو وہ اوراق، میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں۔ اور جیسے ہی عمر نے ان آیات کو پڑھا، ان پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ انہیں سمجھ آ گیا کہ یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ان کے دل کی دنیا بدل گئی۔ کوئی دیر نہیں لگی، فیصلہ فوراً ہو گیا۔ انہوں نے اعلان کیا، میں ابھی محمد کے پاس جاؤں گا۔ لیکن اس بار ان کا مقصد دشمنی نہیں تھا، بلکہ ان کے ہاتھ میں بیعت کرنا تھا۔ اب منظر بدل رہا ہے۔ مسلمان ایک گھر میں جمع ہے، دروازے بند ہیں، اور اچانک دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ سب کے دل دہل جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دستک دینے والا کوئی اور نہیں، عمر تھا۔ اور پھر وہ عظیم لمحہ آتا ہے۔ وہی عمر جو کچھ وقت پہلے قتل کے ارادے سے نکلے تھے، اب نبی کے سامنے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں، اے اللہ کے رسول، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ سوچئے، ایک ظالم اب محافظ بن چکا تھا۔ لیکن عمر کی شخصیت ایسی نہیں تھی کہ وہ سچ کو چھپا کر رکھتے۔ انہوں نے کہا، یہ کافی نہیں ہے۔ وہ فوراً انہی سرداروں کے پاس گئے جن کے ساتھ مل کر وہ اسلام کی مخالفت کرتے تھے۔ ان کی گفتگو کچھ ایسی تھی۔ عمر نے کہا، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ جواب ملا، خدا تمہارا منہ کالا کرے۔ عمر نے پھر کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ انہوں نے دھمکی دی، ہم تمہارا بھی وہی حال کریں گے جو باقیوں کا کیا ہے۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ یہ سب اعلان کرنے کی کیا ضرورت تھی، تو ان کا جواب ان کے نئے کردار کی عکاسی کرتا تھا۔ انہوں نے کہا، سچ جاننے کے بعد میں اسے چھپا نہیں سکتا۔ میں حق اور باطل کو الگ کرتا رہوں گا، بالکل ویسے ہی جیسے اللہ نے دن کو رات سے الگ کیا ہے۔ اب دیکھیے، عمر کا اسلام لانا صرف ایک انسان کا ایمان لانا نہیں تھا، یہ مکہ میں پاور ڈائنامکس کو بدلنے کا اعلان تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ایک فیصلے نے پوری مسلم کمیونٹی کی قسمت کیسے بدل دی۔ پہلے کیا تھا؟ خوف کا عالم تھا، مسلمان چھپ چھپ کر عبادت کرتے تھے۔ پھر دوسرا مرحلہ آیا، عمر اسلام لے آئے، یعنی ایک زبردست طاقتور محافظ ان کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ تیسرا مرحلہ، اعتماد اور ہمت۔ پہلی بار مسلمانوں نے کھل کر کعبہ میں نماز ادا کی۔ اب مسلمانوں کے اندر سے آواز اٹھ رہی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے، جب ہم سچ کے راستے پر ہیں تو پھر چھپنا کیسا؟ اور یہ ہمت انہیں عمر سے ملی تھی۔ اس کو اس طرح سے دیکھیے، عمر سے پہلے مسلمان کمیونٹی کی طاقت بہت کم تھی۔
پھر حمزہ مسلمان ہوئے تو طاقت تھوڑی بڑھی، درمیانی ہو گئی۔ لیکن جب عمر اور حمزہ دونوں مکہ کے سب سے طاقتور لوگ ایک ساتھ کھڑے ہو گئے تو طاقت اتنی بڑھ گئی کہ اب انہیں کوئی دبا نہیں سکتا تھا، اور اس کا اثر دور دور تک پھیل گیا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ عمر جیسا شخص مسلمان ہو گیا ہے تو بہت سے دوسرے لوگوں کو بھی اسلام قبول کرنے کی ہمت ملی، پورا سماجی منظرنامہ ہی بدل گیا۔ تو آخر میں سوال یہ اٹھتا ہے، عمر کی کہانی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ یہ ایک شخص کی تبدیلی سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ اس بات کی مثال ہے کہ کیسے ایک انسان کا یقین، اس کی جرت، صرف اس کی ذات کو نہیں بلکہ اس کے آس پاس کی پوری دنیا کو بدل کر رکھ سکتی ہے۔